میرا نام مریم ہے۔ میری بڑی بہن راحیلہ کے لیے آج بہت ہی اچھے اور امیر گھر سے رشتہ آیا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ رشتہ آیا تھا۔ باقی 2 بیٹے پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے گھر میں ان کی ایک ماں بھی رہتی تھی۔ میری بہن نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کہہ دی تھی، لیکن وہ بہت پریشان اور کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں انکار کی گنجائش ویسے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو بابا تب ہی اس کی شادی کرا دیتے، کیونکہ پہلے 2 بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ لیکن اب راحیلہ باجی ضرورت سے زیادہ پریشان تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھے سب سے زیادہ فکر رہتی تھی۔ میں نے باجی سے بار بار پوچھا، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ شادی والے دن جب میں اس کے کمرے میں گئی اسے جگانے کے لیے کہ آج اس کی شادی ہے، کم سے کم آج تو جلدی اٹھ جائے، مگر میں حیران رہ گئی کہ وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے تکیے کو ایسے رکھا تھا جیسے ہم یہ سمجھیں کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ رات میں ہی گھر سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ شادی کے سارے انتظامات مکمل تھے اور باراتیوں کے فون بھی آ رہے تھے کہ ہم لوگ تو دوپہر 2:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر دلہن غائب تھی۔ میرے بابا کی محلے میں بہت عزت تھی۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں دی تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے صرف بیٹیاں دی ہیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کی عزت رکھی تھی، لیکن میری بہن نے جانے کیا سوچا کہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ ہمارے لیے خط چھوڑ کر گئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں، لیکن اگر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتی تو کیا لڑکے والے اس بات کے لیے مان جاتے؟ وہ تو میری بہن کو پسند کر کے گئے تھے۔ خیر، میں دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ جب تک بارات نہیں آئی تھی سب کچھ نارمل تھا۔ پھر میری ماں لڑکے کی ماں کو بلا کر لائی، ان کو رو رو کر ساری بات بتائی، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہماری عزت رکھیں، ہماری چھوٹی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے مان جائیں، اگر بارات واپس چلی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ میری بہن کی ساس بہت ہی نیک عورت تھی، 3 دفعہ حج پر بھی جا چکی تھی۔ انہوں نے میری ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کی بیٹی نے کیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کو قبول کر لیں گے اور میں بھی اپنے بیٹے کو سمجھا دوں گی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو ساری بات سمجھا دی۔ خیر، میری شادی ہو گئی اور جلدی جلدی رخصتی بھی، تاکہ زیادہ دیر نہ لگے اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے ماں باپ نے انہیں کہا کہ آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہے، ہماری بیٹی ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جس عورت نے میرے گھر کی عزت بچائی ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ میں اس گھر میں چلی گئی۔ میں اپنی ساس کے چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی، انہیں اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری دونوں بڑی بہویں بہت ہی عجیب ہیں، میں ان کو پسند کر کے لائی تھی، لیکن انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ تم ان کی باتیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دینا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں بھی بہت پریشان تھی، ماں باپ کے لیے بھی اور اپنی بہن کے لیے بھی، لیکن اب میری زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آج میری بہن کی جگہ میری شادی ہو جائے گی۔ مجھے لگا میری بہن خود سے بھاگ گئی ہے، مجھے آگ میں جھونک گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو بدقسمت تھی جو اتنے اچھے گھر کو لات مار کر چلی گئی، چاہے وہ کسی محل میں بھی گئی ہو، لیکن یہ بات اس کے رشتہ دار کبھی نہیں بھولیں گے کہ وہ بھاگ کر آئی ہے۔ کل کو اگر اسے اللہ نے بیٹی دے دی تو اس کو سب یہی کہیں گے کہ تمہاری ماں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ لیکن گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں اس بارے میں سوچتی ہی نہیں ہیں۔ اتنی سی بات انسان کیوں نہیں سمجھتا؟ میری ساس بہت اچھی تھی، کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان برا نہیں ہوتا، برا انسان ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھول کر بیٹھا ہوتا ہے۔ میری ساس پورا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھی رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، گھر کے معاملات میں بھی نہیں بولتی تھی۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا آ جاتا تھا، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے
میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، ان سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو شوگر تھی، کوئی بیٹا بھی ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا تھا، لیکن آج میں نے گھر میں چاول بنائے تھے، میں نے ساس کو کہا کہ آپ کے لیے چاول اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی بڑھ جائے گی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا میں الگ سے آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے کہا جیسے ہی میں گھر آ جاؤں تم مجھے کمرے میں ملو۔ میں نے کہا میں آپ کی امی کے لیے روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں آیا ہوں، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں، جاؤ پہلے میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں بھی تو نہیں کرتی، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کرنا ہوگا، تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی تو میں خوش نہیں رہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کی بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم میری ماں کو چھوڑ دو، وہ خود اپنا خیال رکھ لیں گی، ان کے ساتھ بہت پیسہ ہے۔ مجھے اس بات پر عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت محلے میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہتی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہوئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں اور میری شادی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ سادگی سے کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے لے آؤ، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگی تو میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جیٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں، اور اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مریم کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جیٹھانی نے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ پیسہ پڑا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سب جیٹھانیاں میری ساس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں طعنے مارتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو ان سب کو سیدھا کر دیتا۔ وہ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ ساری زندگی پیسے کماتا رہا، جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں، اب میری بات بھی نہیں سنتے، اسی لیے ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ لیکن ایک بات تھی کہ میری دونوں جیٹھانیوں کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی، ان کی شادی میری شادی سے 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن ایک دن وہ اچانک سے گھر میں داخل ہوا، تب میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ، نہیں تو میرا بیٹا تمہیں ڈانٹے گا۔ میں سوچ رہی تھی ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم اتنی چالاک لگتی نہیں ہو، لیکن تم بہت زیادہ چالاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم میری ماں کی خدمت اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں بھی پتہ ہے انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر میں نے شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا شوہر اس بات کو تو مانتا ہے، مجھے لگا ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میری بہن کی نہ تو کوئی کال آتی، نہ ہی کسی طرح اس نے ہم سے رابطہ کیا، وہ تو ایسی آنکھیں پھیر گئی
کہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ ایک دن میرے بڑے جیٹھ کے کمرے سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ روز کا کام ہے۔ اگلے دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا، میں چائے بنا کر لے گئی۔ میں نے سنا کہ وہ سب وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شام کو وہ سب میری ساس کے کمرے میں چلے گئے اور ان سے بحث کرنے لگے۔ ایسے لگتا تھا وہ ابھی اپنی ماں کو ماریں گے۔ میری ساس نے کہا کہ میں مر تو نہیں رہی جو اتنی جلدی وصیت لکھ کے چلی جاؤں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ جیٹھ، دیور اور دیورانیاں کا یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ہمارا حصہ لکھ کر دے دیں، نہیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے۔ پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا بابا ہوتے تو تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہے۔ میں گھر چلا رہی ہوں، تم لوگوں کی بیویوں کے سردی گرمی کے کپڑے بناتی ہوں، گھر میں راشن میرے پیسوں سے آتا ہے۔ تم لوگوں نے کبھی 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں کیا۔ پہلے 30,000 میں یہ گھر چلتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں بھی یہ گھر نہیں چلتا۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، انہوں نے بات سیدھی کر دی۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے میں کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور تم میری ماں کی نوکرانی بن کر بیٹھی ہو۔ ایسے لگتا ہے شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہم اسی بات کو لے کر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ مسائل بننے لگے تھے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو بہت ذلیل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی جائیداد بیٹوں کے نام کر دیں۔ گھر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ میری ساس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا۔ دل تو میرا کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، سب کچھ میرے شوہر نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، اسی میں خوش ہو جاؤ۔ میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا دل تو کرتا ہے ساری جائیداد کسی یتیم خانے کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ادھر بیٹیوں نے پلان بنا لیا تھا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں، اس پر اماں کے دستخط کے بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی تھی، اپنے بیٹوں کو بہت باتیں سنائی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد اب اس حد تک گر گئی ہے کہ اب ہر حد پار کر سکتی ہے، ان کی بیویاں دن رات ان کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ میرا شوہر بھی انہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھی، یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات میں گھر میں بہت لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی۔ آج تینوں بیٹوں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ان کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے گئی، انہوں نے کمرے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی سوائے میرے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اماں تم پر بھروسہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوا دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے پاس دولت آئے گی تو تمہیں بھی ملے گی، باقی بھائیوں کی بیویاں تو دیکھو کتنی سمجھدار ہیں، بس میری قسمت پھوٹ گئی ہے جو مجھے تم مل گئی ہو، بس کرو یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ تمہاری ساس ہے اور ساس اور بہو میں کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے بہت پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا، پھر اس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے
انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے مجھے طلاق ہی مل جائے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے کل کو بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میری ساس نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی میں 70 سال کی ہونے والی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم گری نہیں ہو، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی لڑائی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن آدھی رات کو اپنی ساس کے چلانے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا تینوں بھائی اور دونوں بھابیاں وہیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھا تو سب سمجھ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زاروں کو تار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ صبح کی روشنی پھیل گئی تھی۔ میری ساس گھر میں نہیں تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ باہر صحن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات آ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میرے بڑے دیور نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں اس کو ابھی فارغ کر دو، نہیں تو کل کو یہ بات سب کو بتائے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں جن کے ساتھ ان سب نے بہت برا کیا تھا۔ جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی۔ جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے کر تیرے گھر بھیج دوں گا اور تیرے گھر والوں کو بدنام کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ زمین بری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید زلزلہ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ اتنا بھیانک زلزلہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ بہت سے گھروں کی دیواریں گر گئی تھیں، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تب میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف ہی گئی تھی کہ یہ کیا ان لوگوں کی سزا ملی تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ شاید میری زندگی لکھی تھی جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا، ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کروایا۔ کچھ دن بعد میری ساس کو پتہ چل گیا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور چھوٹے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ زندہ تھا مگر کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے ساس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا یا تو وہ صدمے میں ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، مگر میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب میں اپنی ساس کے پاس ان کے ایک دوسرے گھر میں رہتی ہوں جو پہلے انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میری ساس نے کہا کہ اب وہ یہیں رہیں گی۔ ان کے بیٹوں نے لالچ کی انتہا کر دی تھی، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔